میرے بھائیوں، والدین کی خدمت ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سیکھنی چاہیے۔ ہمیں اسماعیل علیہ السلام سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو طلب کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی دروازے پر پہنچتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی دروازے پر پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ایک بڈھا کھڑا ہوا ہے۔ اس بڈھے کو دیکھنے کے بعد میں وہ عورت سلام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دینے کے بعد میں دریافت کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کدھر ہیں، اسماعیل کدھر گئے ہوئے ہیں۔ اسماعیل کی بیوی جواب دیتی ہیں کہ وہ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا تو یہ بتلاؤ کہ تمہارے گھر کی کیا حال ہے، تمہارے گھر کی کیا پوزیشن ہے، تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے کہ اے شخص، تو ہمارے گھر کے بارے میں جان کر کیا کرے گا؟ ارے ہمارے گھر کی تو پوزیشن اتنی گھٹ چکی ہے، ہمارے گھر کی پوزیشن تو اتنی گر چکی ہے، ہمارے گھر کی حال تو یہ ہے کہ اگر ہم صبح کھا لیتے ہیں تو شام کا کوئی پتہ نہیں، اگر ہم شام کو کھا لیتے ہیں تو صبح کا کوئی پتہ نہیں کہ صبح ہمیں کھانا نصیب ہوگا کہ نہیں، اگر صبح کھا لیتے ہیں تو یہ معلوم نہیں کہ شام میں ہمیں کھانا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اب میں چلتا ہوں۔ اور اسماعیل علیہ السلام جب اپنے گھر پہنچیں گے، جب گھر آ جائیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور ہاں ان سے یہ بھی بتلا دینا کہ اپنے گھر کے چوکھٹ بدل دو، یہ تمہارے گھر کا چوکھٹ بالکل صحیح نہیں ہے۔ عورت جواب دیتی ہے کہ اس بڈھے کی دماغ تو سٹیا تو نہیں گیا، یہ بڈھا جو ہے سٹیا تو نہیں گیا، پگلا تو نہیں گیا، ارے ہمارے گھر کی تو چوکھٹ بالکل صحیح۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام جب گھر آتے ہیں، بیوی ان کی عرض کرتی ہے کہ اے میرے شوہر، ایک بڈھا آیا ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا، اور ہاں اس نے آپ کو سلام بھی بولا ہے۔ فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ضرور ہمارے والد محترم تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اور کچھ تو آپ سے نہیں بولے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور یہ بھی بولے ہیں کہ اپنے گھر کا دروازہ، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا، تمہارے گھر کی چوکھٹ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں اے میری بیوی، کیا تو نے میرے والد محترم، معلوم ہے کہ کون تھے؟ وہ میرے والد محترم تھے، آپ نے ضرور کوئی بات کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتلاؤ تم نے ہمارے والد محترم سے کیا کیا بات کی ہو، کیا کیا باتیں ہوئی ہے؟ ان کی بیوی جواب دیتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے گھر کے بارے میں، ہمارے گھر کی پوزیشن، ہمارے گھر کے گزر بسر کے بارے میں پوچھے تو ہم نے کہا کہ صبح کھا لو تو شام کا پتہ نہیں، شام کو کھا لو تو صبح کا پتہ نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میری بیوی،
تم نے اللہ کا ناشکری ادا کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اور ہمارے والد محترم نے کہہ دیا تو یہ کہہ دیا، ہمارے والد محترم نے جو فیصلہ سنا دیا اب اس میں فیصلے کو انکار نہیں کر سکتا۔ معلوم ہے ہمارے والد محترم نے کیا فیصلہ لیا ہے۔ والد محترم نے ہمارے حق میں فیصلہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب میں تمہارے سے طلاق لے لوں اور تم سے طلاق لینے کے بعد دوسری شادی کروں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اسماعیل کی بیوی تھوڑی سی ناشکری ادا کی تھی اور ان کے والد محترم فوراً طلاق کے لیے بول دیے تھے۔ اور آج کل کی عورتوں کی طرح ہر بات پر ناشکری کرتی تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، دروازے پر پہنچنے کے بعد طلب کرتے ہیں۔ دوسری بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی دروازے پر پہنچتی ہیں اور دروازہ کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ایک بڈھا کھڑا ہوا ہے، سلام عرض کرتی ہیں۔ سلام کرنے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بہو سے پوچھتے ہیں، اپنے لخت جگر کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اے عورت یہ تو بتلا کہ گھر کا پوزیشن کیا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے۔ وہ بیوی پہلے جواب دیتی ہے کہ اسماعیل تو شکار کے لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتلاؤ کہ گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے۔ وہ جواب دیتی ہے کہ گھر کا گزر بسر تو بہت ٹھیک ہے، جو ہے اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین۔ ہر بات یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اس کائنات کے لیے ہے جو دونوں جہان کو پالنے والا ہے۔ اچھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں، اور جب اسماعیل علیہ السلام گھر آ جائیں تو ان سے میرا سلام بولنا، اور سلام بولنے کے بعد میں ان سے یہ بولنا کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اس چوکھٹ کو کبھی نہ بدلیں، یہ تمہارے لیے چوکھٹ پرفیکٹ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑتے ہیں، اور جب اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کے بعد گھر آ پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی اپنے شوہر اسماعیل سے کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، آج ایک بڈھا آیا ہوا تھا اور آپ سے سلام کہا ہے، آپ کو سلام کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے والد محترم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ اور کوئی بات انہوں نے کہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس بڈھے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اور ہاں اس چوکھٹ کو کبھی نہ بدلنا، یہ چوکھٹ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے، آپ کے لیے بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، آپ نے یہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ جو بڈھا تھا وہ ہمارے والد محترم تھے، اور ہاں چوکھٹ سے مراد انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہو، چوکھٹ سے مراد آپ ہو، اور آپ بالکل صحیح سلامت ہو، کیونکہ والد محترم نے جو ہمارے آپ سے سوال کیے، ہمارے گھر کے بارے میں پوچھے، ہمارے گزر بسر کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے کہا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ ذرا غور کریں میرے بھائی، والدین کی نافرمانی ہم کسی بھی موقع پر نہیں کر سکتے سوائے وہاں پر کہ والدین اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک یعنی شرک کرنے کے لیے کہیں، کسی اور کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے کہیں، تو ایسے جگہوں پر ان کی بات کو ہم نہ مانیں، لیکن ہاں ان سے بلند آواز سے کبھی ہم بات نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ہے جس کی ماں پیر سے لنگڑی لولی، ہاتھ سے لولی، آنکھ سے کانی،
اندھی ہے، جو گونگی بہری ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے نہ وہ سن سکتی ہے، اور وہ اپنے ماں کو عمرہ کرانے کے لیے خانہ کعبہ کی طواف کرا رہا ہے، اپنی ماں کو اپنے گردن پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے۔ اتنے میں اس کی عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ جب چھٹا چکر ہو جاتا ہے، ساتواں چکر شروع کرنے لگتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس کی مڑ بھیڑ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر وہ شخص کہتا ہے کہ اے عمر فاروق، یہ ہماری ماں ہے، نہ یہ دیکھ سکتی ہے، نہ یہ سن سکتی ہے، نہ یہ بول سکتی ہے، نہ یہ چل سکتی ہے، میں اس کو کھانا خود کھلاتا ہوں، روٹی یہ نہیں کھا پاتی ہے تو میں روٹیاں اپنے منہ میں رکھ کر، اپنی دانت سے اپنے منہ میں رکھ کر اسے میں نرم کرتا ہوں، اور نرم ہو جانے کے بعد میں وہ روٹی نکال کر میں اپنی ماں کی منہ میں رکھ دیتا ہوں کہ وہ آسانی سے کھا لے۔ جب پیشاب پاخانہ ان کا خود کرواتا ہوں، اور میں ان کا کپڑا لتا جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں خانہ کعبہ کی طواف کرا رہا ہوں، اپنی ماں کی عمرہ کرا رہا ہوں۔ چھٹا چکر ہو چکا ہے، ساتواں ہونے والا ہے، ساتواں شروع کیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کیا میں اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے شخص، میں تیرے بات کی کیا جواب دوں؟ اس نے کہا کہ عمر فاروق، یہ بتلائیے کہ ہم ماں باپ اپنے ماں کی خدمت کتنا کریں، اپنی ماں کی خدمت ہم کتنا کر دیں تو جا کے اپنی ماں کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے محترم، ہم تمہارے سوال کا جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن ہاں تمہارے ان سوال کا اتنا جواب میں ضرور دے سکتا ہوں۔ ہاں تو جاننا چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو کی حق کو ادا کیا ہے کہ نہیں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں اتنا ضرور میں کہہ سکتا، یہ سن لے، ہاں ابھی تو اپنی ماں کے حق، تو اس حق کو بھی ادا نہیں کیا جب تو اپنی ماں کی پیٹ سے جن رہا تھا، جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، اور درد کی وجہ سے جو پہلی آواز نکلتی ہے آہ، ابھی تو اس آہ کی آواز کی حق کو ادا نہیں کیا ہے، اور ساری زندگی کے حق کو تو بھول جا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، شادی ہو جانے کے بعد میں ہماری جو بیوی آتی ہیں، ہماری بیویاں آتی ہیں، شادی ہونے کے بعد فوراً کہتی ہیں کہ یہ تیری ماں بڈھی، یہ تیری ماں ہمارا تو سر روز کھا رہی ہے، اس سے الگ ہو جا ورنہ میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گی۔ اور اس کی بات کو ہم سن لیتے ہیں، اور اس کی باتوں کو لے کر اپنی ماں کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کو ہم شرم میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں کا مقام و مرتبہ والدین کی مقام و مرتبہ بہت بڑی ہے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا رکن جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا میں جہاد کے لیے جا سکتا ہوں؟ لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کیا میں بھی جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اے صحابہ، تم یہ بتلاؤ کہ تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جہاد یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، شہید ہونے